ٹویٹر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرماننٹلی بین کر دیا ہے۔ یہ قدم انہوں نے اس لیے اٹھایا کہ ان کے مطابق جو 6 جنوری کو واقعات ہوئے تھے اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ٹویٹس تھیں ان کی وجہ سے وائلنس کو انسائٹ کرنے میں بہت سہولت ملی یا مدد ملی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے جو ٹویٹس تھے ان کے اوپر پہلے انہوں نے وارننگ جاری کی، اس کے بعد انہوں نے انہیں بین کیا چند روز کے لیے، اور اب نیا جو ان کا وہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرماننٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بین کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹویٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیابی سے اور وسیع طور پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم سے اسے شروع کیا تھا اور اس کے ذریعے وہ اپنے پیغامات جو تھے وہ اپنے سپورٹرز کو اور دنیا بھر میں پہنچاتے تھے۔ لیکن وہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ٹویٹر کو ایک ایسی اہمیت دی جو کہ اس سے پہلے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو حاصل نہیں تھی۔ وہ جو آفیشیل معاملات تھے، بجائے اس کے کہ وہ پریس ریلیز اور پریس کانفرنسز کے ذریعے مین اسٹریم میڈیا پہ چلاتے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کے ذریعے چلائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو مشہور ٹویٹس ہیں، جیسے کہ کوریا کے سلسلے میں کم جونگ ینگ سے جو ان کی ایک زبانی لڑائی چلی تھی یا سوشل میڈیا کی لڑائی چلی تھی، وہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ہی لڑی تھی، اور وہ کم جونگ ینگ کے خلاف وہ کرتے تھے جس کے جواب میں وہ کوئی بیان دیتے تھے یا وہ کرتے تھے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ کے اوپر جو اہم واقعات تھے وہ بھی انہوں نے ٹویٹر کے ذریعے ہی وہ اعلان کرتے رہے اور وہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ ہوگا۔ ایران کے سلسلے میں انہوں نے یہ بات رکھی، یہ چائنا کے ساتھ جب ٹریڈ وار ہوئی تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے ٹویٹر کو بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ خود جب وہ کہیں جاتے تھے اور کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو بجائے اس کے کہ جیسے کوئی میٹنگ ہوئی، بہت اہم میٹنگ ہوئی، نیٹو کی میٹنگ ہوئی یا حلیفوں سے ان کی G20 کی میٹنگ ہوئی یا G7 کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو ان کے بیانات تھے یا ان کے جو خیالات تھے اور جو وہ اس کے اوپر رائے رکھتے تھے، جو کہ جس کی سرکاری اہمیت تھی، یعنی امریکی پالیسی ایک طرح سے وہ وضع کرتے تھے، اور وہ جو تھی وہ اس کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک فروری میں تقریباً اسٹینڈ آف کی جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی پلوامہ کے واقعے کے بعد، تو وہ ویتنام میں موجود تھے، اس وقت کم جونگ ینگ کے ساتھ وہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ٹویٹ کے اوپر ہی یہ خبر دی تھی کہ بہت جلدی آپ کو ایک خوشخبری سنیں گے اور یہ معاملہ جو ہے یہ پرامن ہو جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ٹویٹر کو اہمیت دی، اور جو اس کو اہمیت دی یعنی ایک سپر پاور کے صدر کی حیثیت سے ٹویٹر کو انہوں نے ایک آفیشیل میڈیا کے طور پہ استعمال کیا، لیکن آج جب کہ صرف 10 دن ان کو جانے کے لیے رہ گئے، ان کی صدارت کے اختتام کو پہنچ رہی ہے، یعنی 20 جنوری کو نئے صدر جو ہیں وہ حلف اٹھا لیں گے، تو ٹویٹر نے ان کو بین کر دیا ہے، ان کے اکاؤنٹ کو پرماننٹلی بین کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ 6 جنوری کے واقعات کے اندر جس قسم کے کا ان کی ٹویٹس تھیں اس کے اندر وہ مددگار ثابت ہوئیں یا معاون ثابت ہوئیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو ہم آپ کو سے سوشل میڈیا کے متعلق بہت بتاتے رہے۔ ایک اور بات بھی ہم کہتے رہے کہ بڑے بڑے جو رہنما ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے جو اہل دانش ہیں، بڑے بڑے جو ایکٹر ہیں، ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ بھی آج کل ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر ان کے فالوورز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے ان کے زیادہ فالوورز ہیں لاکھوں کروڑوں میں، تو وہ جو ہیں وہ ان کی بڑی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مین اسٹریم میڈیا سے سوشل میڈیا کو ٹویٹر کے ذریعے ایک بالکل ہی نیا مقام دیا۔ تو لیکن اب وہ جب ان کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے
اور ہو گیا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے، تو وہ ٹویٹر جو کہ خود ایک امریکی جائنٹ میڈیا کمپنی ہے، سوشل میڈیا کی ایپس ہے، اس نے اسے بین کر دیا ہے ان کے اکاؤنٹ کو۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا رول کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ ٹویٹر کا بین جو لگایا ہے وہ سارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر شہ سرخیوں میں آیا ہے۔ اخباروں کو بھی دیکھ لیں آپ، ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ لیں، یہ ہر جگہ یہ آ رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کو بین کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا جو ہے وہ کس قدر اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اب شاید یہ کسی بھی ورلڈ کلاس کے رہنما یا عالمی طاقت کے رہنما کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ وہ سوشل میڈیا کی اہمیت کو نظر انداز کرے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس نے اسے ایک غیر معمولی ہائٹس کے اوپر پہنچا دیا ہے، جہاں سے فوری طور پر چاہے ان کے اکاؤنٹ ہی کیوں نہ بین کر دیا جائے، واپس لانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ حال ہی میں دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے بھی جو اپنے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری پریس جو سرکاری پالیسی کی باتیں ہیں، جو وزیر اعظم کی حیثیت سے جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی ٹویٹس کے ذریعے ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی سانحہ مچ ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے ہی اپنی ہمدردی کا اظہار کیا، پھر ٹویٹ ہی کے ذریعے بہت ساری اور دوسری باتیں بھی کہیں۔ تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹویٹر ہی نہیں ہے بلکہ اور دوسرے جو جائنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، جیسے فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، ان کی اہمیت جو ہے وہ اب کس قدر وسیع اور کس قدر مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ امریکہ کے صدر جیسے طاقتور شخص کی اکاؤنٹ کو بھی بین کر دیتی ہے اور وہ اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ میڈیا کی طاقت جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھلے سے چاہے گورنمنٹ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی اپنی پالیسیز کو نافذ کرنے میں کامیاب کیوں نہ ہو جائے، کتنی ریگولیٹ کرنے میں کامیاب کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں، سوشل میڈیا کی جو وہ ہیں ایپس وغیرہ، ان کے اوپر جو سوشل میڈیا کے جو مالکان ہیں، جو حکمران ہیں، وہ ابھی بھی رول کرتے ہیں اور وہ اپنی پالیسیاں خود وضع کر رہے ہیں، اور اس کی جو آزادی کا ایک اظہار ہے وہ یہ ہے کہ ٹویٹر نے امریکہ کے صدر کے اکاؤنٹ کو پرماننٹلی بین کر دیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور وہ کوئی ایسا ایکشن ان کے خلاف نہیں لے سکے حکم کے ذریعے، اور نہ انہوں نے لیا۔ تو یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی اس بات پہ ناراض کیوں نہ ہوں، لیکن وہ میڈیا کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو آزادی میڈیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے وہ یقیناً تقویت ملی۔ لیکن دوسری طرف ہم ایک بات کی توجہ پھر آپ کو دلانا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا جو ہے اب وہ ایک ایسے پھیلاؤ میں آ گیا ہے، ایسی وسعت میں آ گیا ہے جس کے ذریعے ہی اب بہت سارے معاملات جو ہیں دنیا کے اندر آگے پیچھے ہوں گے، بہت ساری پالیسیاں وضع ہوں گی، بہت ساری جسے کہتے ہیں آپ جو ڈیسیجنز ہیں حکومت کے، اور یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا پبلک اوپینین کی فارمیشن کے اندر، وہ سوشل میڈیا سے لیں گے، اور اس میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا ہے، اس انٹرنیٹ کے فاسٹ ہونے کا ہے، جو ان کے ذریعے جو پیغامات ہیں وہ اتنی تیزی سے کہ سیکنڈز کے اندر وہ جو پیغام دینے والا ہے سے جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں صارفین تک، اور وہ جو ہے وہ اس کے اثر جو ہیں وہ فوری طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اب یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے، اور آئندہ بھی اس کی اہمیت اگر اور زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے، اور زیادہ یہ جو ہے انٹرنیٹ کی اسپیڈ جو ہے فاسٹ ہوتی جاتی ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں یہ اور زیادہ سامنے آئیں گی، اور یقینی بات ہے کہ اس سے لوگوں کی جو اہمیت ہے، لوگوں کی جو انفرادیت ہے، لوگوں کی جو آواز ہے، اس کو بہت زیادہ تقویت ملے گی۔ لیکن اس بات میں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کہیں
مین اسٹریم میڈیا میں جس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مالکان جو ہیں وہ حکومت کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی پالیسیاں نافذ کرنے لگتے ہیں، یا وہ حکومت کو دباؤ میں لے آتے ہیں اپنی پالیسیوں سے یا اپنی ضروریات کے مطابق، تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بہت ہی زیادہ فیئر پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یقینی بات ہے جب وہ اتنے زیادہ ہے تو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، تو اب پھر حکومتوں کی بھی نظریں ان پہ ہوں گی اور لوگوں کی نظریں بھی ان کے اوپر ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فیس بک کے مالک تھے ان کو یورپی یونین نے بہت زیادہ ٹرائی کیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ کویسچننگ کی، اور وہ بہت زیادہ دباؤ میں آئے اور بہت ساری باتیں انہیں ماننی بھی پڑیں یورپی یونین کی، اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ صورتحال ہے۔ تو اس کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا میں بھی جو یہ ہیں ایپس جو کہ جیسے یوٹیوب ہے یا یہ فیس بک ہے اور یہ ٹویٹرس وغیرہ ہیں اور دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی اب فیئر پلے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینا پڑے گی، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی مین اسٹریم میڈیا کی طرح جو ہیں وہ پسے پوش جانے لگے اور ان کی جگہ کوئی اور جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سامنے آنے لگے۔